بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کی خدمت میں دائم ملک کا سلام۔ حلقہ ارباب ذوق پارٹی ہاؤس لاہور جشن اختر عثمان کا انعقاد کروانے پر بہت مبارکباد کا مستحق ہے۔ 90 کی دہائی میں ابھرنے والے تخلیق کاروں میں اختر عثمان ایک ایسا نام ہے کہ جس نے معاصر شعراء میں بہت جلد اپنا ایک مقام قائم کیا۔ غزل گوئی میں اختر نے جو رویہ برتا ہے اس کے اندر ایک خاص طرز کی انفرادیت اور جاذبیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اختر عثمان کی جو تصانیف ہیں ان کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے اور تخلیقی صلاحیتوں کے اندر تنوع کے حامل تخلیق کار ہیں۔ اختر ہمیں غزلیات کے حوالے سے بھی اور تنقید، تراجم اور نظم گوئی کے حوالے سے ایک مکمل تخلیق کار نظر آتے ہیں۔ ان کی پہلی کتاب اپنی اپنی سلیب 1991 میں شائع ہوئی، پھر اس کے بعد 1993 میں قلم رو، 1995 میں ہم کلام، اور پھر غزلوں کا مجموعہ کچھ بچا لائے ہیں کہ عنوان سے 2003 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ابد تاب 2010 میں، اور پھر 2017 میں بھی کچھ غزلیں چھپی ان کی۔ ستارہ ساز ان کی نظموں کی کتاب ہے، اور ایک طویل نظم ہے جو پروفیسر یوسف حسن کے دیباچے کے ساتھ شائع ہوئی۔ اگر ان کی نظم گوئی کے حوالے سے بات کی جائے تو ستارہ ساز ایک ایسا نظم کا مجموعہ ہے کہ جس میں نہ صرف روایت سے انحراف جو ہے وہ ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے، بلکہ فنی اعتبار سے بھی اردو نظم گوئی میں یہ ایک شاندار اضافہ ہے۔ ان کی طویل نظم تراش کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس میں جدید عروضی لسانی اور مختلف طرح سے جو ہے وہ تجربات انہوں نے منفرد تجربات جو ہے وہ کیے ہیں۔ مظفر علی سید سے لے کے صلاح الدین درویش تک جو ناقدین ہیں وہ اختر کے فن پر لکھتے رہے۔ اختر کے ہاں جو روایت سے انحراف اور جدت کے ساتھ جڑت آپ یہ کہہ لیں کہ ایک خاص انداز کے ساتھ انہوں نے اس کا انحراف کیا اور روایت کے ساتھ جڑت، یہ ایک ان کا ایسا انفرادی عمل ہے کہ جس نے ان کو جو ان کے معاصرین ہیں ان میں ایک ممتاز اور ایک الگ مقام جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ اردو تنقید جو ہے ان کی کتاب تراش خراش کے عنوان سے اردو تنقید کے حوالے سے ہے۔ اب دیکھیں اس تنقید، اس نوع کی تنقید اس عہد میں شاذ ہی کوئی نقاد ہو کہ جو کر رہا ہو۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہماری اردو تنقید جو ہے اس کی جو عمارت ہے وہ اس کی بنیادوں کے اندر ہمیں مغرب نظر آتا ہے، مغرب کی تنقید، اس کے نظریات نظر آتے ہیں۔ اور اختر چونکہ انگریزی زبان میں بھی لکھتے ہیں، انگریزی زبان میں ان کی جو نظمیں ہیں وہ بھی ہیں ٹرینکول پوئمز کے عنوان سے ان کا جو انگریزی نظموں کا مجموعہ ہے وہ بھی زیر طبع ہے، اور اس کے علاوہ انگریزی مضامین بھی لکھتے ہیں، ریزر ایجڈ کے نام سے ان کا جو مجموعہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ فارسی کے حوالے سے ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنا کام مکمل کیا ہے بیدل کے حوالے سے، جو مضامین ہیں تقریباً 17 مضامین ہیں وہ بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم یہ بات کریں کہ کلاسیکی جو روایت ہے اس کے اسرار و رموز کو سمجھنے والا شاعر اختر تو یہ بے جہاں نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اختر جو ہے وہ نظم کے اندر اگر لکھتے ہوئے جس طرح سے غرق ہوتے ہیں، اسی طرح اگر قاری اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ اس کے اندر سے بہت سے خزانے لے کے جو ہے وہ واپس لوٹتا ہے۔ 20ویں صدی کا جو نصف آخر ہے اس کے جو سیاسی، سماجی اور تاریخی حقائق اور مسائل ہیں ان کے اوپر بھی اختر کی ایک بہت ہی گہری نظر ہے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ اختر کا جو معاشرے کا تصور ہے وہ ایک جیتے جاگتے معاشرے کا تصور ہے، اور تصور انسان کے حوالے سے دیکھیں، تصور تہذیب کے حوالے سے دیکھیں۔ اب تہذیب کے بارے میں جو اختر کا ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ
فطرت کے متوازی ترتیب شدہ جو نظام ہے وہ تہذیب ہے۔ اس کے علاوہ تصور تاریخ ہمیں ملتا ہے ان کی نظموں کے اندر۔ جنم بھومی کی جو اپنی تاریخ ہے اس کو انہوں نے شعری روایات کے اندر جو ہے وہ ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ اس عہد کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہو، نظم کا شاعر، کہ جو اس طرز پہ نظمیں لکھ رہا ہو اور مختلف جہتوں سے اس کو کاملیت حاصل ہو۔ تصور رومان کے حوالے سے دیکھیں، تصور حیات و ممات کے حوالے سے، یہ بیسک جو موضوعات ہیں ان کے وہ ہیں، تصور روایت کے حوالے سے، ترقی پسندی کے حوالے سے۔ اور اگر بات کی جائے کہ یہ کس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، تو فیض راشد اور اختر حسین جعفری کی روایت کو لے کر آگے چلنے والا شاعر اختر ہے، کہ جن کی ان کی نظموں کے اندر ہمیں فارسیت بھی نظر آتی ہے، عروضی تنوع بھی نظر آتا ہے، اور وہ تاریخی نقوش بھی ملتے ہیں کہ جو اختر کے وسیع مطالعے کو ثابت کرتے ہیں۔ اور یہ مذہب و مسلک سے ماورا ہو کر تخلیق کرنے والا ایک ایسا شاعر ہے کہ جو ہر زمانے اور ہر مذہب و مسلک سے تعلق رکھنے والے شخص کو یا قاری کو اپیل کرتا ہے اور اپنی طرف کھینچتا ہے۔ نئے تجربات کرنے والا ایک ایسا شاعر ہے اختر کہ جس نے ردم کو بھی ساتھ رکھا، جس نے غنائیت کو بھی ساتھ رکھا، لیکن بات کا تسلسل بھی ان کی نظموں کے اندر ٹوٹنے نہ پایا، اور کڑی سے کڑی ملا کے یہ بات جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک نظم ان کی، اس کے چند مصرے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہوں، جس کے اندر یہ اپنے ہونے نہ ہونے اور پھر سے نیا ہونے کو ایک منفرد انداز سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی جانے کو ہے، کوئی جانے کو ہے، کون جانے کو ہے، ایک بڑھیا جسے رینگتے رینگتے 100 برس ہو گئے، ایک بڑھیا جسے رینگتے رینگتے 100 برس ہو گئے، اپنا رختے سفر باندھتی ہے کہ اب کوچ درپیش ہے، اپنا رختے سفر باندھتی ہے کہ اب کوچ درپیش ہے، وقت اپنے بغل میں نئی ایک حسینہ لیے، وقت اپنے بغل میں نئی ایک حسینہ لیے، مست و بے خود چلا آ رہا ہے، مست و بے خود چلا آ رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اختر اگر نظم گوئی کے حوالے سے ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ دیکھا جائے تو آنے والے شعراء کے لیے بھی یہ ایسے نقوش چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جن پر چل کر نظم کی جو ایک روایت ہے اس کو ارتقا ملے گا، اور اختر کو اس دور کے اندر بھی اور آنے والے ادوار میں بھی ہمیشہ یہی فن اور یہی جو ان کا کمال ہے وہ زندہ رکھے گا۔ بہت بہت شکریہ۔